تو وہ نماز جمعہ کے بعد بھیک مانگنے پر مجبور تھے، پیسے لوگوں سے بیچاری خاتون مانگ رہی تھی، بہت دکھ ہوا دیکھ کے۔ انہوں نے کیمرے کے سامنے باتیں کرنے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی نہیں چاہا کہ ان کو کیمرے کے سامنے لے کے آؤں اور ان کی باتیں کروں، کیونکہ کسی کی عزت کا خیال ہم نہیں رکھیں تو کون رکھے گا۔ ہمارا مقصد صرف ویوز کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا، بلکہ کسی کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ کو انفارمیشن بھی دینی ہے کہ جو فیملیز یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں اور جا کے وہاں جاتے ہی کاغذ مل جائیں گے یا فیملی کو آسانی سے کاغذ مل جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں اورنگزیب بیگ اور اس وقت موجود ہوں فرانس میں۔ یورپ میں شدید سردی کی لہر ہے، اور ایک فیملی مجھے ملی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اسائلم کیا تھا، اسائلم ریجیکٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ فیملی ہے، تو اب ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور ہسبینڈ کو جو جاب ملتی ہے اس سے بھی زیادہ گزر بسر نہیں ہوتی، کیونکہ کاغذ نہیں ہے اور بچے چھوٹے ہیں۔ تو وہ نماز جمعہ کے بعد بھیک مانگنے پر مجبور تھے، پیسے لوگوں سے بیچاری خاتون مانگ رہی تھی، بہت دکھ ہوا دیکھ کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں کسی نے کہا میرے میاں کو کہ فیملی ساتھ لے جاؤ، فیملی لے جاؤ گے تو وہاں آپ کو مزید چانسز ہیں پیپر ملنے کے، ڈاکومنٹس آسانی سے مل جائیں گے، لہٰذا ہم یہاں وزٹ ویزے پہ آئے جرمنی سے، پھر ہم نے فرانس آئے، یہاں آ کے ہم نے پھر اسائلم کیا، اسائلم ہمارا اڑ گیا، گھر ملا ہوا تھا، سارا کچھ تھا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ انہوں نے کیمرے کے سامنے باتیں کرنے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی نہیں چاہا کہ ان کو کیمرے کے سامنے لے کے آؤں اور ان کی باتیں کروں، کیونکہ کسی کی عزت کا خیال ہم نہیں رکھیں تو کون رکھے گا۔ ہمارا مقصد صرف ویوز کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا، بلکہ کسی کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ کو انفارمیشن بھی دینی ہے کہ جو فیملیز یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں اور جا کے وہاں جاتے ہی کاغذ مل جائیں گے یا فیملی کو آسانی سے کاغذ مل جاتے ہیں، بچوں کو کاغذ مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ میں بہت ساری فیملی کو جانتا ہوں جو بیچاری یہاں بچوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس نہیں بنے، اور پرابلمس دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ یورپ کے جو قانون ہیں، نئے امیگریشن قانون ہے یا ویزا کے قانون ہیں، وہ کافی ٹف ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس وقت آپ کو ہوائی باتیں نہیں سنا رہا، میں خود اس وقت یورپ میں موجود ہوں، اور جو یہاں پہ پرسنل چیزیں دیکھتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں۔ میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں سچ ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سارا دن یہاں گھوم پھر کے دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، دین آئی میک ویڈیو فار یو۔ اوکے، کوئی یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ جی بس جو مرضی منہ میں آئے بولے جاؤ، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر آپ نے وزٹ ویزے پہ آنا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے یہاں آپ نے سٹے کرنا ہے یا یہاں ہی اسائلم کر دینا ہے، کہ اس کے بعد پیپروں کا چانس تو کوئی نہیں۔ اسائلم جو ہے نا وہ پاکستانی اور فار انڈینس یہ بڑا مشکل ہے یورپ میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان ملکوں میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کریں۔ یہاں جو مطلب فلسطین کے لوگ ہیں ان کو مل رہا ہے، اس جو ترکمانستان اور جو کچھ ریاستیں ہیں یوکرائن وغیرہ کی، ان کے لوگوں کو پریفر کیا گیا تھا پہلے۔ ابھی جو ہے نا وہ کافی سختی ہے اسائلم کے حوالے سے، بہت زیادہ سختی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آئیں گے تو آپ کو آتے ہی کچھ دنوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ اسائلم کر کے یہاں سے پیسے بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں 420 یورو پر پرسن کے حساب سے اگر آپ کو ملیں گے تو اس سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، بٹ ہاؤ مینی ڈیز، کتنے دن آپ کریں گے؟ وہ جلد از جلد کیس آپ کا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیس ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپیل کا حق ہوتا ہے، آپ وہ اپیل کرتے ہیں، وہ بھی کچھ پروسیس کے بعد ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو دین آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہی کہ یا آپ ان کا ملک چھوڑ دیں یا پھر لک چھپ کے چوری چھپے زندگی کے دن پورے کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اسکپ ہو جائیں گے، اسائلم کر دیں گے، بھائی ایسا نہ کرے، اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کرے۔ خود اگر یہاں رہ لیں گے، خود اپنا آپ مشکل ہارڈ شپ جو بھی ہے برداشت کر لیں گے، بچوں کو سزا مت دیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آپ ان کو کیوں جو ہے نا یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہے۔ وہ آپ کے چہرے پہ روزانہ پریشانی دیکھ کے جو بڑے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، بچے بڑا برا تاثر لیتے ہیں، اور وہ اسکول میں بھی وہ کند ذہن کے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھل ڈول کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللیگل ہوتے ہیں وداؤٹ پیپرز۔ سو جب جاب ملتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس سے سال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 100 یورو ڈیلی کی جاب ہے تو 50 پہ ملے گی یا 55 پہ ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ جاب دینے والے بھی موسٹلی پاکستانی انڈین ہی ہوں گے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور چلے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، یعنی ان کا بھلا ہو جائے گا کہ ان کو کوئی جاب ملتی نہیں ہے، ہم دے دیتے ہیں، اور ہمارا بھلا اس لیے ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑے پیسوں پہ زیادہ کام کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سلسلہ یورپ میں چلتا آ رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، بٹ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر یہاں مت آئیں اس نظر سے کہ ہم نے وہاں جا کے اسائلم کرنا ہے یا پیپر باندھیں گے، بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایون کہ نئے رول کے مطابق اگر آپ کا بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے
تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی جو نا ڈاکومنٹس مل جاتے تھے. جیسے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جی باہر کے ملکوں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ملک کا رہائشی ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے, فرانس میں ایسا نہیں ہے. آپ کو 16 سے 18 سال کے عمر میں جا کے جو ہے نا وہ اس بچے کو نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے, کاغذ اپلائی کرنا ہے جو یہاں کا بورن ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پیرنٹس کے پاس کاغذ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہیں, تو ایسا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں, آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, میرا کوئی بزنس نہیں ہے کہ میں جناب آپ کو کچھ ایسے سونے خواب دکھاؤں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. نہیں, میں صرف آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سارے لوگ جو ہے نا وہ میری ویڈیوز دیکھا کریں. اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ آپ باہر کیسے آ سکتے ہیں. میرا چینل مسٹر بیگ یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے سامنے آ جائے گا, تو اس کو بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ میری روزانہ جو اچھی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. جہاں اتنی فضول ویڈیوز یوٹیوب پہ ہوتی ہیں اور آپ بھی بہت ساری دیکھتے ہیں, وہاں کوئی کام کی بھی دیکھ لیا کریں. اللہ آپ کی مدد فرمائے. اللہ حافظ.